بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زکوٰۃ کے فضائل و مسائل۔ دین اسلام میں زکوٰۃ ہر مالدار صاحب نصاب پر فرض ہے۔ زکوٰۃ کی معاشرتی حیثیت ایک مکمل اور جامع نظام ہے۔ اگر ہر صاحب نصاب زکوٰۃ دینا شروع کر دے تو مسلمان معاشی طور پر خوشحال ہو سکتے ہیں اور اس قابل ہو سکتے ہیں کہ کسی غیر سے قرض کی بھیک نہ مانگے اور زکوٰۃ ادا کرنے کی وجہ سے بحیثیت مجموعی مسلمان سود کی لعنت سے بھی بچ سکتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے تقریباً 32 مقامات پر نماز کے ساتھ زکوٰۃ کو ذکر فرمایا، جس سے اس کی اہمیت معلوم ہو سکتی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی بے شمار احادیث میں زکوٰۃ کی فضیلت، ترغیب اور افادیت کو اجاگر کیا گیا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ زکوٰۃ کو دین میں بہت اہمیت دی گئی ہے اور زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے کو سخت عذاب کی وعید بتلائی گئی ہے۔ چنانچہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو قیامت کے دن اس کا مال گنجے سانپ کی شکل میں اس کی گردن میں ڈال دیا جائے گا۔ راوی کہتے ہیں کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی آیات کا مصداق ہمیں سمجھایا اور یہ آیت تلاوت کی، جس کا ترجمہ یہ ہے، اور ہرگز خیال نہ کریں ایسے لوگ جو ایسی چیز میں بخل کرتے ہیں جو اللہ نے ان کو اپنے فضل سے دی ہے کہ یہ بات کچھ ان کے لیے اچھی ہوگی، بلکہ یہ بات ان کی بہت بری ہے۔ وہ لوگ قیامت کے روز توق پہنا دیے جائیں گے اس کا جس میں انہوں نے بخل کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ زکوٰۃ کے چند اہم مسائل۔ اگر کسی کی آمدنی کافی ہے لیکن وہ مقروض ہے، یعنی اس کے اوپر قرض ہے، اور خرچہ زیادہ ہونے کی وجہ سے قرض ادا کرنے پر قادر نہیں ہے، تو ایسے آدمی پر زکوٰۃ واجب نہیں۔ نمبر 2، جس شخص کی ماہانہ آمدنی معقول ہے لیکن سال بھر تک اس کے پاس نصاب کی مقدار جمع نہیں رہتی تو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں۔ اگر ادھار کی رقم نصاب کے برابر ہو یا اس سے زیادہ ہے تو وصول ہونے کے بعد زکوٰۃ ادا کرنا لازم ہوگا۔ اگر ادھار کی رقم وصول ہونے میں چند سال کا عرصہ گزر گیا تو گزشتہ تمام سالوں کی زکوٰۃ دینا لازم ہوگا۔ اگر استاد غریب ہے، نصاب کا مالک نہیں، تو شاگرد کے لیے استاد کو زکوٰۃ دینا جائز ہے، بلکہ استاد کو زکوٰۃ دینا قابل ثواب ہے۔ مردہ کے ایصال ثواب کے لیے زکوٰۃ کی رقم دینا جائز نہیں ہے، بلکہ دوسری حلال رقم کو زکوٰۃ کے علاوہ دوسرے طور پر، یعنی ایصال و ثواب کے طور پر دینا ہوگا، ورنہ میت کو ثواب نہیں ملے گا۔ باپ بیٹا مل کر پیسہ کماتے ہیں اور پیسہ والد کے قبضہ میں ہے اور باپ ہی اس میں سے تصرف کرتا ہے اور وہ رقم نصاب کے برابر ہے، تو سال گزرنے کے بعد باپ کے لیے زکوٰۃ ادا کرنا لازم ہوگا، بیٹے کے لیے نہیں، کیونکہ ان کے پیسوں کا مالک باپ ہے۔ ہاں، اگر وہ اپنا پیسہ تقسیم کر دیں تو الگ الگ زکوٰۃ واجب ہو گئی۔ بچہ اگر صاحب نصاب ہے تو نابالغ ہونے کی وجہ سے اس کے مال وغیرہ پر زکوٰۃ واجب نہیں، اور ولی کے لیے نابالغ کے مال سے زکوٰۃ ادا کرنا لازم نہیں ہوگا۔ دوسری عبادات کی طرح بچہ پر زکوٰۃ بھی واجب نہیں۔ زکوٰۃ رقم سے مکانات بنا کر مستحق لوگوں میں تقسیم کرنے سے زکوٰۃ ادا ہوگی، لیکن مستحق لوگوں کو مکمل طور پر مالک بنا دینا ضروری ہے۔ مکان کا قبضہ بھی دے دیں، رجسٹر کرا کر کاغذات بھی ان کے حوالے کر دیں، تاکہ وہ اپنے اختیارات سے جس قسم کا جائز تصرف کرنا چاہیں کر سکے، تبھی زکوٰۃ ادا ہوگا۔ جو رقم زکوٰۃ کی نیت کے بغیر ادا کی جائے اور جس کو دی جائے وہ خرچ بھی کر لے۔ اب اگر اس مال کو زکوٰۃ میں شمار کیا جائے تو وہ درست نہیں اور زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ بھابھی بھائی بھتیجا بہن اگر وہ نصاب کے مالک نہیں ہیں اور مستحق بھی ہیں اور ان کا کھانا پینا الگ ہے تو ان سب کو زکوٰۃ دینا جائز ہے، زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ بیوی کو اگر شوہر زکوٰۃ دے تو یہ جائز نہیں ہے۔ اگر بیوی صاحب نصاب ہے تو خود بیوی کو زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے، شوہر پر ضروری نہیں ہے۔ اگر کوئی تجارت کی نیت سے پلاٹ خریدے یا زمین خریدے، یعنی فروخت کرنے کی نیت سے، تو اس صورت میں اس کی قیمت سے ہر سال زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے،
اور ہر سال مارکیٹ میں جو فروخت کی قیمت ہوگی اس کا اعتبار ہوگا۔ مثلا ایک پلاٹ 1 لاکھ میں خریدا تھا، سال مکمل ہونے پر اس کی قیمت 5 لاکھ ہوگی تو زکوٰۃ 5 لاکھ سے دینی ہوگی، اور اگر پلاٹ ذاتی ضروریات کے لیے خریدا ہے تو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں، اور اگر پلاٹ خریدا رقم کو محفوظ کرنے کے لیے تو اس صورت میں بھی زکوٰۃ ہر سال واجب ہو گئی۔ اگر پلاٹ خریدتے وقت فروخت کرنے کی نیت نہیں تھی، بعد میں فروخت کرنے کا ارادہ ہو گیا، تو جب تک اس کو فروخت نہیں کیا جائے اس پر زکوٰۃ واجب نہیں۔ اگر کوئی شخص سال کے پورے ہونے سے پہلے یا سال مکمل ہونے کے بعد تھوڑی تھوڑی کر کے زکوٰۃ ادا کرے تب بھی جائز ہے۔ اگر کسی آدمی نے کمیٹی کے طور پر پیسے جمع کروائے ہیں اور وہ نصاب کے برابر بھی ہوں، اور پھر اس آدمی پر کسی قسم کا قرض وغیرہ بھی نہ ہو، تو اس محفوظ شدہ پیسوں کی زکوٰۃ ادا کرنی ضروری ہوگی، اور زکوٰۃ ادا کرتے وقت کمیٹی کی جمع شدہ رقم کو اصل مال اور نقدی کے ساتھ ملایا جائے گا۔ اگر کوئی شخص یوں کرتا ہے کہ وہ انکم ٹیکس ادا کرتا ہے اور پھر یہ سمجھتا ہے کہ انکم ٹیکس کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ بھی ادا ہو گئی، تو اس کی یہ سوچ غلط ہے، کیونکہ انکم ٹیکس ملکی ضروریات کے لیے گورنمنٹ کی طرف سے مقرر ہے، جبکہ زکوٰۃ ایک مسلمان کے لیے فریضہ خداوندی اور عبادت ہے۔ انکم ٹیکس ادا کرنے سے زکوٰۃ ادا نہیں کرتی، بلکہ زکوٰۃ کا الگ سے ادا کرنا فرض ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں زکوٰۃ شریعت کے مطابق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔